مزید بھی اس بابرکت دن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شب برات کی آمد ہے اور ہر سال کی طرح شہری اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دینے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اس بار عقیدت کے پھول بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آ گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 150 کلو روپے ملنے والے پھول 500 روپے فی کلو تک جا پہنچے۔ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برات قریب آتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں قائم پھولوں کی دکانوں پر رش بڑھ گیا۔ لوگ حسب روایت قبروں پر چڑھانے کے لیے پھول خرید رہے ہیں، مگر اس بار قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جو پھول عام دنوں میں 150 روپے فی کلو فروخت ہوتے تھے، اب وہ 400 سے 500 روپے فی کلو تک پہنچ چکے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی نے عبادت اور عقیدت کے جذبات بھی متاثر کر دیے ہیں۔ بھائی یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ اسٹاک مال کر کے اور انلمیٹیڈ اسٹاک کر کے نا، اس کے بعد یہ لوگ ریٹ بھی بڑھائے ہوئے ہیں، کافی ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں۔ 400 کی جو جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے اس حساب سے بیچ رہے ہیں۔ مافیا بنے پھول کے یہ اس وقت، اور یہ 10 دن پرانا پھول یہ برف لگا کے بیچ رہے ہیں اس وقت 400 روپے کلو، 350 روپے کلو۔ تو ایسے قبرستان میں پھول لوگ قبروں میں ڈالتے ہیں، انہوں نے آج کے دن اتنا ریٹ کیا ہے، 400 500 600 روپے ریٹ ہے۔ دوسری جانب پھول فروشوں کا بھی موقف مختلف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ میں پھولوں کے باغات کم ہو گئے ہیں جبکہ اخراجات بڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل پھولوں کے بڑھتے رجحان نے بھی کاروبار کو متاثر کیا ہے۔ آپ ذرا معلوم کریں نا، جائیں پیچھے کے اس انڈسٹری کی کیسے ریڑھ لگ گئی ہے، نہ پانی دیتے ہیں نہ کوئی فیسلٹی دیتے ہیں گے، اس وجہ سے لوگ یہ کام سے ہٹ رہے ہیں پیچھے۔ باغات میں اب دوسری چیز لگاتے ہیں۔ اب دوسرا اس کا فیکٹر یہ آ گیا کہ آپ کے چائنا سے سارے کا سارا آرٹیفیشل مال آ رہا ہے۔ جب آپ وہ امپورٹ شروع کر دو گے آرٹیفیشل کی، تو یہ آپ کی جینین انڈسٹری کہاں جائے گی؟ لوگ اوریجنل فلاور پہ جاتے نہیں، آپ کسی پہ بھی چلے جائیں، کنوپیاں جتنی بھی لگی ہوئی ہیں، شادی ہال ہیں، جا کے دیکھیں انہوں نے پیسے سے پہلے سے لگایا ہوا ہے، وہ سال کے سال وہی لگا ہوا ہوتا ہے پلاسٹک کا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو شب برات جیسے مذہبی مواقع پر قیمتوں کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ لوگ سکون سے اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دے سکیں۔ کیمرہ مین رشید علانہ کے ساتھ فہیم صلی اللہ، میٹرو ون نیوز کراچی۔